پورے گاؤں میں شور مچ گیا کہ چودھری غلام رسول کے منڈے جیلے سے قتل ہو گیا۔ یہ خبریں تو روزمرہ کا معمول تھیں کہ چودھری کے منڈے جیلے نے اپنے اوباش اور مستنڈے یاروں کے ساتھ مل کر لڑائی جھگڑا کیا یا شراب پی کر غل غپاڑا کیا یا گاؤں کے کسی غریب کمی کمین کی دھی بہن کے ساتھ زبردستی کی۔ چودھری غلام رسول 25 مربع زمین کا مالک تھا، پچھلی کئی دہائیوں سے گاؤں کا چیئرمین بھی تھا، ہر قسم کے گٹھ جوڑ کرنے اور داؤ پیچ کا ماہر تھا۔ جیلا اس کی اکلوتی اولاد تھی، ساری زمین اور جائیداد کا اکلوتا مالک۔ غرض چودھری نے اپنے منڈے جیلے کو کھلی چھٹی دے رکھی تھی۔ جیلے کی زیادتیوں پر کم از کم گاؤں میں سے تو کسی میں آواز اٹھانے کی ہمت نہ تھی۔ اگر معاملہ بڑھ جاتا تو چودھری دے دلا کر معاملہ ٹھپ کروا دیتا، پر بات قتل تک کبھی نہیں پہنچی تھی، اور اگر قتل کسی کمی کمین کے منڈے کڑی کا ہوتا تو چودھری نے کوئی پرواہ نہیں کرنی تھی، معاملہ چھیتی گاؤں میں ہی ٹھپ کر دینا تھا، اور گاؤں میں کوئی رولا شولا بھی نہیں پڑنا تھا۔ پر ایتھے ٹکر برابر کی تھی، کیونکہ قتل ہونے والا نذیر پٹواری کا منڈا تھا۔ نذیر پٹواری نے بھی پٹوار سے انھے واہ مال بنایا ہوا تھا، سرکاری محکموں میں لین دین کرنے کا ماہر تھا، کیونکہ اس نے ساری زندگی کام ہی یہی کیا تھا۔ منڈے تو اس کے 2 تھے، پر چھوٹا بھی جوان نہیں ہوا تھا، قتل بڑے لڑکے کا ہوا تھا۔ جیلے اور پٹواری کے منڈے دونوں کو گاؤں کی ایک ہی کمہاری سے وہ والا پیار ہو گیا تھا جو اس قسم کے لڑکوں کو نشے میں اکثر ہو جاتا ہے۔ اسی پیار کی ضد میں جھگڑا ہوا اور جیلے سے 2 نالی بندوق چل گئی۔ اس جھگڑے سے پہلے دونوں جگری یار تھے اور ساری برائیاں اکٹھے مل کر بڑے سلوک سے کیا کرتے تھے۔ گاؤں میں قتل کا یہ پہلا واقعہ تھا۔ خبر سن کر بہت سارے لوگ گاؤں کے چوک میں پانی کی ڈگی کے پاس 2 گروپوں میں اکٹھے ہونے شروع ہو گئے۔ ایک گروپ چودھری کی حویلی کی نکڑ پر اور دوسرا پٹواری کی کوٹھی کے سامنے۔ میرا ابا چودھری کے گروپ میں تھا، کیونکہ چودھری نے میرے بڑے بھائی کو ویزا لگوا کر دبئی بھجوایا تھا۔ اتوں برادری بھی ایک تھی۔ اتنی دیر میں پولیس کے 2 ڈالے پٹواری کے گیٹ پر آ کر رکے۔ اگلے ڈالے میں وڈا تھانے دار آپ بیٹھا تھا۔ پٹواری کی طرف کھڑے سارے لوگ بھاگ کر پولیس کی گاڑیوں کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ تھانے دار نے گاڑی سے نکل کر محرر کو آواز دی اور پٹواری کے گیٹ کی طرف بڑھا۔ اتنے میں پٹواری خود باہر نکلا اور تھانے دار کے گلے لگ کر آنسو بہائے۔ تھانے دار نے بھی افسوس کیا اور کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، حوصلہ کر پٹواری، تیرے ساتھ پورا انصاف ہوگا۔ پٹواری تھانے دار کو لے کر گھر کے اندر چلا گیا۔ آدھے گھنٹے بعد تھانے دار محرر کے ساتھ باہر نکلا تو محرر کے ہاتھ میں وڈا سارا شاپنگ بیگ تھا، جس میں ابھری ہوئی نوٹوں کی گڈیوں کو واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا تھا۔ پھر گاڑیوں میں بیٹھ کر چودھری کی حویلی پہنچ گئے۔ چودھری اپنے پھاٹک پر کھڑا تھا، تھانے دار کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ تھانے دار نے چودھری کے ساتھ ہاتھ ملایا اور اس کے ساتھ اندر چلا گیا۔ چودھری نے تھانے دار اور اس کے عملے کے لیے پرتکلف کھانا تیار کر رکھا تھا، سب نے تن کے کھایا۔ اس کے بعد چودھری نے بھی نوٹوں سے بھرا بیگ تھانے دار کی خدمت میں پیش کیا۔ تھانے دار نے بیگ لے کر اس کی زپ کھول کر اندر جھانکا تو تھانے دار کی آنکھوں میں چمک آئی۔ تھانے دار نے جیلے کو ہتھ کڑی لگائی، ساتھ لیا اور باہر کی طرف چل دیا۔ چودھری بھی جیلے کو تسلیاں دیتا ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ گاڑی کے پاس جا کر تھانے دار نے نوٹوں کا بیگ گاڑی میں رکھوایا اور مڑ کر چودھری کی طرف دیکھا اور کان میں کچھ کہا اور بولا، چودھری تو بس گھبرانا نہیں۔ چودھری جو اس واقعہ سے کافی گھبرایا ہوا تھا، اس کے چہرے پر کچھ اطمینان آیا۔ پولیس جیلے کو شہر تھانے لے گئی۔ چودھری نے گاؤں کے نائی رحمت کو آواز دی
اور 25-30 لوگوں کے لیے بکرے کا گوشت بھوننے کا حکم دیا۔ شام کو چودھری نے دیگ اپنی لینڈ کروزر میں رکھوائی اور شہر تھانے پہنچ گیا۔ میرا ابا چونکہ چودھری کا خاص بندہ تھا، اس لیے وہ بھی چودھری کے ساتھ گیا، اور تھانے کا عملہ جو وڈے تھانے دار سمیت بھنے ہوئے بکرے کے انتظار میں ٹن بیٹھا تھا، کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ کھانے کے بعد وڈا تھانے دار چودھری اور میرے ابے کو لے کر اپنے دفتر میں بیٹھ گیا اور چودھری کو ایسی بات بتائی کہ چودھری سنتے ہی حشاش بشاش ہو گیا اور اپنی کلائی سے باندھی ہوئی راڈو گھڑی اتار کر تھانے دار کی خدمت میں پیش کر دی اور جیلے کو مل کر دلاسا دے کر رات گئے۔ میرا ابا اور چودھری گاؤں واپس پہنچ گئے۔ اگلے دن دوپہر کی روٹی کی دعوت چودھری کی حویلی میں تھی ہماری۔ میں، میری دونوں چھوٹی بہنیں اور امی ابا نئے کپڑے پہن کر چودھری کی حویلی پہنچ گئے۔ چودھری اور چودھرانی کو پتا چلا کہ ہم آئے ہیں تو خلاف توقع دونوں بھاگ کر استقبال کے لیے حویلی کے پھاٹک پر ہمیں لینے آئے۔ جیسے میرے ابا نہیں کوئی علاقے کا نیا ڈپٹی کمشنر چودھری سے ملنے آیا ہو۔ چودھرانی نے آگے بڑھ کر اور ہائے میرا پتر کہہ کر مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور ماتھے سے بار بار اس طرح چوما کہ تھوڑی دیر کے لیے تو مجھے اپنی اصلی ماں کا پیار بھی بھول گیا۔ پھر چودھری اور چودھرانی ہمارے دائیں اور بائیں چلنے لگے، ہمیں ساتھ لے کر اپنے خاص VIP روم میں آ گئے۔ ہمیں کھانے کے دسترخوان پر انتہائی عزت و احترام سے بٹھایا اور جب تک ہم بیٹھ نہیں گئے خود دونوں کھڑے رہے۔ میں ایک دم سے اس قدر عزت افزائی دیکھ کر سوچ رہا تھا چودھری اور چودھرانی ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ تب ایک خیال نے میرا دل خوش کر دیا۔ میں نے حساب کتاب لگا کر سوچا کیونکہ چودھری کا بیٹا جیلا پکڑا گیا ہے اور اس کو پھانسی ہو جانی ہے اور چودھری کی زمین اور جائیداد کا والی وارث تو کوئی رہ نہیں جانا، اس لیے مجھے اپنا بیٹا بنانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اس خیال کے ذہن میں آتے ہی میں نے چودھری اور چودھرانی کو اپنے نئے ابے اور نئی امی کی نظر سے دیکھا تو مجھے بہت اچھا لگا اور میں تھوڑا اور چوڑا ہو کر بیٹھ گیا، جیسے اب تو یہ سارا کچھ میرا ہی حق ہے۔ اور پھر چودھری نے اپنے ہاتھ سے ڈونگا کھول کر ساری چنگی چنگی بوٹیاں نکال کر میرے اور ابے کی پلیٹ میں ڈال دی اور چودھرانی نے دوسرے ڈونگے سے امی اور بہنوں کی پلیٹ میں۔ ہم سب نے کھانا شروع کر دیا اور تب چودھری نے بات شروع کی اور میرے ابے کو مخاطب ہو کر کہا، کرم دین، تمہیں تو پتا ہی ہے تمہارے بچوں کو ہمیشہ میں نے اپنے بچے سمجھا ہے۔ آج میں نے تم لوگوں کو روٹی پر اسی لیے بلایا ہے کہ آج تو تیری دونوں بیٹیوں کی بیاہ تک کی ساری ذمہ داری مجھ پر، اور ساتھ ہی دونوں ہاتھ اوپر کھڑے کر کے اکڑی ہوئی گردن کے ساتھ فخر سے میرے ابے اور امی کی طرف دیکھنے لگا۔ میرے ابا اور امی خوشی سے دمک اٹھے اور دونوں بہنیں بیاہ کا لفظ سن کر شرما گئیں۔ اور اب مجھے یقین ہو گیا کہ چودھری مجھے اپنا بیٹا بنانے کے لیے مانگنے والا ہے۔ میں نے اسی خوشی میں ڈونگے سے ران کی بڑی سی بوٹی نکال کر اپنی پلیٹ میں ڈالی اور کھانی شروع کر دی۔ چودھری نے میری طرف اشارہ کیا اور کہا، تیرا پتر بھی میرے لیے میرے جیلے جتنا ہی پیارا ہے۔ میں یہ سن کر تھوڑا سا شرما آ گیا۔ پھر چودھری بولا، کرم دین، تو بالکل بھی فکر نہ کر، میں تیرے پتر کو پھانسی نہیں لگنے دوں گا۔ یہ سن کر میرے ہاتھ سے ران کی بوٹی چھوٹ کر واپس پلیٹ میں جا گری۔ چودھری بولا، بس تیرے پتر نے قتل اپنے ذمہ لینا ہے۔ تھانے میں بھی میری بات ہو گئی ہے، ادھر جیلے سے بھی چنگا رکھیں گے اسے۔ شہروں چنگا وڈا وکیل کروں گا اپنے بشیر کے لیے۔ وکیل آگے سیدھا جج کرے گا اور تیرا پتر 6 مہینے میں باہر ہوگا۔ میں چودھری کی طرف اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے عین چھری پھرنے کے وقت بکرا کسائی کی طرف۔ پھر میں نے خوف زدہ ہو کر اپنے ابے کی طرف دیکھا تو وہ تسلی سے بوٹیاں کھا رہا تھا، جیسے اسے سب کچھ پہلے ہی پتا تھا۔ مجھے اپنے سامنے پڑا بوٹیوں سے بھرا ڈونگا پھانسی کا پھندا لگ رہا تھا۔
اس کے بعد ایک نوالا بھی میرے حلق سے نیچے نہیں اترا، بلکہ کھایا ہوا کھانا بھی باہر آنے کو تیار تھا۔ چودھری ابے کو بولا، کرم دین، تمہیں تو پتا ہی ہے میں نے جیلے کو کس قدر لاڈ سے پالا ہے، وہ بیچارہ کہاں حوالاتیں اور جیلیں بھگتے گا۔ مجھے چودھری اس وقت زکوٹا جن لگ رہا تھا، دل کر رہا تھا کہ ایک زوردار مکہ اس کی ناک پر ماروں اور پوچھوں، باگڑ بلیا، میں کیا کوٹ لکھپت جیل میں پیدا ہوا ہوں؟ خیر، غریب کو خریدنا آسان ہے، اور میرا ابا بک چکا تھا۔ امی نے بتیرے ترلے ڈالے، پر اگلی صبح چودھری مجھے اپنی لینڈ کروزر میں اگلی سیٹ پر بٹھا کر تھانے لے گیا، جہاں تھانے دار نے مجھے ساری ٹریننگ دی کہ کورٹ میں کیا کیا بیان دینا ہے، اور پھر پہلی پیشی پر جیلا باہر اور میں اندر۔ شروع میں چودھری ابے کے ساتھ ملاقات کے لیے ہر ہفتے آتا اور مجھے بتاتا کہ جج کے ساتھ معاملہ سیٹ ہو رہا ہے، بس تو نے گھبرانا نہیں۔ اس کے بعد ابا تو ہر ہفتے چودھری کا یہ پیغام لے کر آتا کہ تو بس گھبرانا نہیں، پر چودھری مہینے میں ایک آدھ دفعہ ہی آتا۔ اگلی پیشی پر مجھے پھانسی کی سزا بول دی گئی۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور مجھے موت نظر آنی شروع ہو گئی۔ کورٹ سے باہر نکلے تو چودھری نے گلے لگایا اور بولا، اس جج کو پٹواری نے زیادہ ریٹ لگا دیا تھا، پر ہم وڈے کورٹ میں جائیں گے، اس جج تک میری بڑی اچھی پہنچ ہے، بس تو نے گھبرانا نہیں۔ میرے دل میں آئی کہ اس زگوٹے جن کو چودھری کو پوچھوں کہ تجھے عدالت میں جج موت کی سزا سنائے تو مجھے ذرا نہ گھبرا کے دکھائیں، پر کہہ نہیں سکتا تھا کیونکہ یہی زگوٹا چودھری ہی میری آخری امید تھا۔ مجھے چودھری کی بات سن کر تھوڑا حوصلہ بھی ہوا۔ خیر، اپیل اور کورٹ کی تاریخ میں 3 سال اور لگ گئے۔ اب تو مجھے جیل بھی اچھی لگنے لگی کہ چلو بے شک جیل میں ہوں، زندہ تو ہوں، آگے تو پھانسی کا پھندا نظر آ رہا تھا۔ بڑی کورٹ میں بھی جج نے دوسری پیشی پر فیصلہ برقرار رکھا اور پھانسی کی سزا سنا دی۔ کورٹ سے باہر چودھری ملا اور بولا، میں بڑی اپروچ کروا کے جج کو ملا تھا، پر جج بڑا ایماندار نکلا۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ میں نے پٹواری سے رقم پکڑ لی ہے، اس لیے میں تم سے پیسے نہیں لے سکتا، پر پتر بشیر تو گھبرانا نہیں، میں اس سے بڑے کورٹ میں جا کر تمہیں چھڑوا لوں گا۔ ادھر میں نے اپنے ابے کو پہلی دفعہ گھبرائے ہوئے دیکھا، پر مجھے امید تھی کہ چودھری بے شک اعلیٰ درجے کا موقع پرست اور کمینہ انسان ہے، پر ابے کے ساتھ اس کا ساری زندگی کا تعلق تھا اور برادری کو منہ دکھانے کے لیے تھوڑی بہت حیا تو کرے گا، مجھے کم از کم پھانسی سے تو بچا ہی لے گا۔ پر میرا اندازہ غلط نکلا۔ چودھری میری سوچ سے بھی بڑا کمینہ نکلا۔ چودھری کو کسی سیانے وکیل نے سمجھا دیا کہ وڈے کورٹ میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وڈی عدالت میں بھی اس کو پھانسی ہی ہونی ہے، کیونکہ اس نے اقرار جرم کیا ہوا ہے۔ اس لیے چودھری نے آگے اپیل ہی نہیں کی۔ پہلا سال تو ابا میری ملاقاتوں پر آتا رہا، بیچارہ شرمندہ سا کھڑا رہتا تھا اور روتا رہتا تھا اور کہتا رہتا، پتر بشیر مینوں معاف کر دے، میں چودھری کی باتوں میں آ گیا تھا۔ اس نے 10 کلے زمین میرے نام لگوا کر وعدہ کیا تھا کہ تجھے پھانسی نہیں لگنے دے گا۔ میں نے کہا، ابا اب معاف کرنے یا نہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے، میں نے تو اب لٹک ہی جانا ہے۔ بس ابا، تو جب گاؤں واپس گیا تو چودھری سے ایک گل پوچھ لیں کہ اب میں تھوڑا گھبرا لوں۔ پھر میں نے ابے کو ہر ہفتے آنے سے منع کر دیا اور نا امید ہو کر آگے کی فکر شروع کر دی۔ 5 وقت کی نماز شروع کر دی، موت کا منظر، قبر کی پہلی رات، مرنے کے بعد کیا ہوگا، عذاب قبر جیسی عظیم کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیا۔ مجھے سب سے زیادہ افسوس اس بات کا تھا کہ میں کنوارا ہی مرنے لگا تھا، ابھی میں نے دنیا میں کچھ نہیں دیکھا تھا۔ ابا اور امی سال میں 2-3 دفعہ آ کر ملاقات کر جاتے۔ اس طرح 4 سال اور گزر گئے۔ مجھے کل ملا کر 7 سال ہو چکے تھے جب خبر آئی کہ میری پھانسی کی ڈیٹ آ گئی ہے، جو کہ 3 مہینے بعد تھی، اور اس دن جمعہ کا مبارک دن بنتا تھا۔
2 مہینے اور گزر گئے اور پھر مجھے وارڈن نے آ کر بتایا کہ تمہاری ملاقات آئی ہے۔ میں ملاقات کے لیے گیا تو آگے گاؤں کا امام مسجد کھڑا تھا۔ امام مسجد کو دیکھ کر مجھے یوں لگا کہ جیسے اس کو چودھری نے یہ بتانے کے لیے بھیجا ہے کہ بشیر پترا اگے گل فرشتیاں نالوی ہو گئی ہے، بس تو گھبرانا نہیں۔ لیکن امام مسجد نے آ کر خبر سنائی کہ چودھری کے منڈے جیلے کو پٹواری کے چھوٹے منڈے نے قتل کر دیا ہے، جو ان 7 سالوں میں جوان ہو گیا تھا۔ اور جیلے کی لاش جب گھر آئی تو اسے دیکھ چودھری کو دل کا دورہ پڑ گیا اور وہ بھی موقع پر اللہ ہی کے حوالے ہو گیا، اور میں نے آج صبح ہی ان دونوں کا جنازہ پڑھایا ہے۔ میں نے پوچھا کیا اب تو یہاں میرے جنازے کی بکنگ کرنے آیا ہے؟ میری پھانسی میں تو ابھی 1 مہینہ رہتا ہے۔ مولوی بولا نہیں، مجھے تیرے ابے نے بھیجا ہے یہ سب بتانے کے لیے۔ میں نے کہا مولوی تیری مہربانی۔ مجھے سن کر بہت افسوس ہوا۔ افسوس اس لیے نہیں کہ وہ 2 منحوس مر گئے، بلکہ افسوس اس لیے ہوا کہ اگلے جہان جا کے بھی انہی کی شکلوں کو دیکھوں گا۔ خیر امام مسجد خبر دے کر چلا گیا۔ 3 ہفتے اور گزر گئے۔ 1 ہفتہ پھانسی میں رہ گیا۔ میں جائے نماز بچھا کر رب سے دعائیں کر رہا تھا کہ ہمارا دشمن ملک ہندوستان ہم پر حملہ کر دے اور میری جیل والا علاقہ اس کے قبضے میں چلا جائے، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی اور وجہ میرے بچنے کی ذہن میں نہیں آ رہی تھی، یا اگر پھانسی ہو ہی جائے تو مرنے کی زیادہ تکلیف نہ ہو اور میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں اور وہاں حوریں میرا انتظار کر رہی ہوں اور مجھے دیکھتے ہی مجھے گھیر لیں اور مجھ پر ٹوٹ پڑیں اور مجھے کہیں کہ بشیریا اتنی دیر کر دی آتے آتے۔ ابھی حوروں کے تصور سے اپنے دل و دماغ کو لبھا ہی رہا تھا کہ جیلر کے بھیجے ہوئے سپاہی نے قیدو بن کر آواز دی اور میری اس لذتوں بھری دنیا کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، جس کا مجھے اس وقت بہت ہی افسوس ہوا۔ سپاہی نے کہا کہ جیلر نے تمہیں بلایا ہے۔ میں سپاہی کو لے کر جیلر کے آفس میں آ گیا تو وہاں میرا ابا مٹھائی کا ٹوکرا لیے برادری کے 8-10 بندوں کے ساتھ بیٹھا تھا، خوشی اور جوش سے کانپ رہا تھا۔ میں حیران تھا کہ میرے ابے کو میرے مرنے کی اتنی خوشی کیوں ہو رہی ہے۔ کہیں چودھری مرتے وقت مزید 10 کلے زمین تو نہیں ابا کے نام کر گیا۔ مجھے دیکھتے ہی ابے نے اٹھ کر گلے سے لگایا اور اپنے ساتھ کرسی پر بٹھا لیا۔ جیلر نے مجھے مبارکباد دی کہ تمہاری سزا معاف ہو گئی ہے اور تم آزاد ہو، گھر واپس جا سکتے ہو۔ میں سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ میں نے جلدی سے اپنی ٹانگوں پر زور سے خارش کی، صرف یہ چیک کرنے کے لیے کہ میں ہوش میں ہی ہوں نا۔ ابے نے واپسی راستے میں مجھے بتایا کہ چودھری اور اس کے منڈے جیلے کے مرنے کے بعد میں نے پٹواری کے بڑے ترلے کیے کہ تمہارا بدلہ اتر گیا ہے، اب میرے منڈے کو معاف کر دے، پر پٹواری نہیں مانا۔ پھر میں نے چودھرائن کی طرف سے جیلے کے قتل کا پرچہ پٹواری کے منڈے پر کٹوا دیا، تو اگلے دن پٹواری نے بلایا اور اس شرط پر تمہیں معاف کرنے کی حامی بھری کہ میں چودھرانی کو آمادہ کر کے پرچہ واپس لے لوں اور 10 کلے زمین جو چودھری نے مجھے دی ہے وہ میں پٹواری کے نام پر کر دوں۔ پر میں نے زمین دینے سے صاف انکار کر دیا اور پٹواری نے معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ مجھے ابے کی اس کمینگی پر غصہ تو بہت آیا، پر میں پی گیا۔ ابے نے کہا میں نے تھانے دار کو 50,000 دے کر ساری رات پٹواری کے منڈے کو تھانے میں در پڑوائے، تو اگلے دن پٹواری بھاگا ہوا خود میرے گھر آیا اور زمین کے بغیر ہی معافی نامے پر راضی ہو گیا۔ میں 7 سال بعد جب گاؤں پہنچا تو سب کچھ ویسا ہی تھا، پر میری لاٹری نکل آئی۔ چودھرانی بیچاری غم میں ویسے ہی نڈھال ہو چکی تھی، اس نے اپنی بھانجی سے میرا بیاہ کر کے ساری جائیداد میرے نام کر دی اور خود اللہ اللہ کرنے لگی۔ برے کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ناانصافی پسند نہیں فرماتے۔ 7 سال جیل میں گزارنے کے بعد جب میں باہر آیا تو میرا اللہ کے انصاف پر یقین اور بھی پختہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے میری ان 7 سالوں کی مشقت کا صلہ میری زندگی بھر کی
خوشحالی کی صورت میں دیا تھا، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتے کرتے نہیں تھکتا تھا کہ اس نے مجھے اتنی مشقت کے بعد اتنی زیادہ نعمتوں سے نوازا۔